نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اسٹیج پر تشریف رکھنے والے تمام زعماء و مشاہیر امت، تمام اہل علم، اہل دانش، آج کے اس بزم کے شرکاء، میرے میڈیا کے مہربان دوستوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بزم میں بھی مفتی گلزار نعیمی صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ انتہائی ایک روحانی، ایمانی، وجدانی، روح پرور اجتماع ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سیدہ کی چادر عفت کے ساتھ، اس کے چھاؤں کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم یہاں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ مخدومۃ الخلق سیدۃ الکون قرۃ عین رسول اللہ و بدعۃ حبیب اللہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وعلی امہا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ان کے ذکر میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سیدہ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم ان کے در کے سوالی ہیں، اور اپنا جولی ان کے در سے خیر کی التماس کی صورت میں جو کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں وہ بھی ان کی مدحت بھی ایک سوال اور مانگنے کا ایک طریقہ ہے جس کی تحت ہم بیٹھے ہیں، اور اس میں کوئی سیدہ کی بارگاہ میں سنی یا شیعہ فرد ہوں، اور اہل سنت کے ماحول میں میری پرورش ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی ادھر ذکر کیا تھا، اور آج دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ میرے مشائخ کا جو صبح کے معمولات شروع ہوتے ہیں، ان میں سے جب میرے والد صاحب کا، میرے جد امجد کا، ان کے بزرگوں کا فجر کی سنت اور فجر کے فرض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں 3 دفعہ حضرت امام ترمذی جو اہل سنت کے محدث ہے، امام ترمذی کی دعا ہے کہ اللہم الہی بحرمت حسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ نجنی مما انا فیہ۔ ہر مشکل کے لیے یہ دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں ہم سیدہ اور سیدہ کے آل اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ میں جو کچھ خاص کر جو آغا راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو علمی اور تحقیقی، وہ تقریباً ہمارے غازی صاحب نے پڑھی یا جو سنائی مفتی گلزار نعیمی صاحب نے یا سرزادہ سلطان احمد علی صاحب نے کہ یرضی اللہ برضاک و یسخط بسخطک، اس طرح کی متشابہ الفاظ، یہ
سارے اہل سنت کے جو احادیث کی کتب ہیں اس میں یہ غالباً امام مسلم کی حدیث میں ہے، مستدرک حاکم کے اس میں ہے، امام ترمذی کے حدیث میں ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنت مکرمہ سیدہ کی جو اللہ تعالیٰ نے شان دیا ہوا ہے، جو مقام دیا ہوا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہمارا یقین ہے۔ اور سیدہ طیبہ کی زندگی ایک مشکلات کی اور صبر کی زندگی تھی۔ صابرہ آپ کے اسماء میں سے قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بڑے بڑے کمالات سے نوازا ہے، عربی میں کہتے ہیں کہ العطایا علی متن البلایا، جتنے بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ جب آپ بلاؤں کے پشت پر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبیا مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اللہ نے اتنی اذیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوئی جو مجھے اذیت ہوئی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب فرعون مر رہا تھا، ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے فرعون جو ہے موسیٰ کے امت کے فرعون سے زیادہ سخت اور سنگ دل ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب فرعون مر رہا تھا تو فرعون نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں نے موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ مرتے وقت اس نے یہ کہا۔ لیکن جب ابو جہل مر رہا تھا تو ابو جہل کے آخری کلمات یہ تھے کہ جب میں مر جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان کی قسمت میں صبر اور استقامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہاں پہ کافی حوالوں سے سیدہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز کی طرف جانا ہے، اور میں ہر جگہ اس کا اقرار کرتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں اگر کوئی کہے کہ آپ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ پنجتنی ہیں تو میں کہوں گا کہ مجھ سے پکا اور تگڑا پنجتنی کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ چہاریاری ہے تو مجھ سے زیادہ تگڑا پکا مضبوط چہاریاری کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم بدقسمتی سے ایک افتراق کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں شیعیت کی بنیاد پر ہمیں ان افتراق اور انتشار کے ماحول کو ختم کرنا ہے۔ محبت اور دوستی، آج کتنی گفتگو ہوئی ہمارے شیعہ علماء نے کی، اہل سنت کی کتنے مشترکات ہیں، آئیں ہم مشترکات کی طرف چلے آئیں، آئیں ان باتوں کی طرف چلے آئیں جو کہ ہمارے درمیان مابہ الاتحاد ہے، جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کی طرف آئیں۔ اور یہ جس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، جس طرح اسلامی دنیا کے دشمن کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کوششوں اور ان سازشوں کا شخصانہ ہم نہ بنیں۔ یہاں پر تربیتی نظام یقیناً حکومت کا اور ریاست کا بھی اس میں کردار ہے، لیکن تربیتی نظام آپ کے گھر سے اور آپ کے پیدائش سے لے کے یہ نظام شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمیں ایک ہم علماء، مشائخ، دینی طبقات، وہ لوگ ہیں جو کہ تربیت کے اس نظام میں ایک بہترین کردار ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک
شعر انہوں نے پڑھا صاحبزادہ صاحب نے کہ مظہر تسلیم را حاصل بطول، مظہر تسلیم را حاصل بطول، مادرارا کامل بطول. اور کہیں ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ گر پندش ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری. کہتے اگر مجھ سے آپ نصیحت لیتے ہیں تو 1000 امت ختم ہو جائیں گے اور آپ ختم نہیں ہو جائیں گے. اور بطول باش و پنہاں شد ازیں اثر، خواتین کو کہتے بطول باش و پنہاں شد ازیں اثر، اپنے آپ کو بطول بنا اور زمانے سے کہیں چھپ جا کہ در آغوشی تو شبیر بگیری، کہ آپ کے آغوش میں پھر شبیر جو ہے وہ پیدا ہو جائے. ہم سیدہ کہ اگر اس تصویر کو، اس سیرت کو ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو سکھائیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. امت مسلمہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اور مفتی گلزار نعیمی صاحب نے ذکر کیا بطور خاص جو آئے روز مغرب کی طرف سے ایک یلغار ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ حملہ کر جاتے ہیں اور جواز کیا پیش کرتے ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کا سہارا لے کر. تو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف پریس، اس کا مطلب نہیں کہ آپ 1.5 ارب لوگوں، 1.5 ارب مسلمانوں کے دل اور روح کو چھلنی کر دے، زخمی کر دے، اور پھر یہ کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے یا آزادی صحافت ہے. اس کا بجا آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ اس کا جواب ہونا چاہیے اور مؤثر جواب ہونا چاہیے. میں جو یہاں پہ ہم باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اس کا یہ بھی تقاضا ہے اپنے جذبات کا اظہار کا، اور ثواب بھی ملے گا اگر اس میں لوگوں کو ایذا اور تکلیف نہ ہو، باعث ثواب بھی ہوگا. اگر لوگوں کی ایذا اور تکلیف کا باعث نہ ہو یہ ہمارا عمل، لیکن اس کے لیے جو چیز مؤثر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پر، جس طرف وزیر اعظم عمران خان بار بار بات کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پر ہم مغرب کی جو انصاف پسند طبقات ہے، اس سوسائٹی میں لوگ ہیں انصاف پسند طبقات ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم قائل کریں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے امن عالم کو نقصان پہنچ رہا ہے اور دنیا میں انتشار اس سے پھیل رہا ہے. اور اس کے لیے کسی ایک ملک یا کسی ایک سیاسی لیڈر کے کہنے سے بات نہیں بنے گی جب تک امت مسلمہ اس حوالے سے مؤثر کردار ادا نہ کرے. وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بارہا کوششیں کی اور ان کوششوں کا تسلسل انشاءاللہ تعالی جاری. ہمارے درمیان انتشار پیدا ہو جاتا ہے، افتراق پیدا ہو جاتا ہے، اور جس پرامن عالم کی ہم خواب دیکھتے ہیں وہ خواب کبھی بھی اس طریقے سے اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے مفتی صاحب کا اور جماعت اہل حرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.